وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ اللہ تعالیٰ سے جب مانگیں تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو شرمندہ اور مایوس نہیں کرتے۔ ہم کسی سے بھی، حتیٰ کہ والد سے بھی ایک دفعہ چیز مانگ لیں، دوبارہ سوال کریں تو والد گھبرا جاتا ہے، بیٹا گھبرا جاتا ہے، بہن، سارے رشتے گھبرا جاتے ہیں۔ کسی صاحب اقتدار کے پاس چلے جاؤ، کسی امیر کبیر لیڈر کے پاس چلے جاؤ، انہوں نے کہو کہ یہ کام کرنا ہے، اچھا ہو جائے گا، دوبارہ پوچھ لو، میں نے کہا تھا نا کہ دوبارہ رابطہ نہیں کرنا، پھر تم نے کر لیا، اس کا نام ہی اس کے نمبر کم کر دیتے ہیں، اس کی دوبارہ بات نہیں، اس کی کال ہی نہیں لینی اس کی۔ یہ ہمارے رویے ہیں۔ اللہ کا رویہ یہ نہیں ہے۔ اللہ کا رویہ یہ ہے کہ اگر گناہگار ہیں تو بھی اللہ اس کو پسند کرتا ہے۔ مکے میں کچھ لوگوں نے سوچا کہ ہم کس طرح مسلمان ہوں گے، ہم نے تو اتنی زیادتیاں کی، اتنی غلطیاں کی، ہم کس طرح پیارے پیغمبر کے پاس جا کے دامن اسلام میں داخل ہوں گے۔ ان کی بات اللہ نے جب سنی تو فرمایا، اے میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام ان کو فرما دیجئے، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، میرے بندوں کو، جن بندوں نے اپنے آپ پر زیادتیاں کی ہیں، ظلم کیے ہیں، غلطیاں کی، خطائیں کی، گناہ کیے، گناہگار ہیں، وہ میرے بندے ہیں۔ اے میرے رسول مقبول، اے میرے رسول امین، اے میرے نبی مہربان، میرے بندوں کو جا کے کہو گھبراؤ نہیں، ادھر تو آؤ تو صحیح، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت ہے، مایوس نہیں ہونا، مایوسی تو کرنی ہی نہیں ہے، اور میں تمہیں بلا رہا ہوں، میری طرف آؤ۔ ان اللہ یغفر الذنوب، اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ اور یہاں ایک بڑی خوبصورت بات، ماشاءاللہ سارے صاحب علم بیٹھے ہو، پہلے جب امتوں کا ذکر آتا تھا نا، ذنوب کا ذکر آتا تھا، تو قرآن میں لفظ ہے من الذنوب، کچھ گناہ معاف ہوں گے تمہارے۔ لیکن جب اس امت کا تذکرہ آتا ہے تو یغفر الذنوب یا ذنوبکم یا ذنوبہم، سارے کے سارے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ بڑی خوبصورت بات ہے۔ اور پھر اسی طرح پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ اللہ تو وہ ہے، اگر اس کے سامنے آ کے اس کی طرف رجوع کر کے معافی مانگو تو تمہارے گناہ اگر سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں گے تو اللہ وہ بھی معاف کر دیں گے۔ مایوسی کس بات کی، شرمندگی کس بات کی؟ تمہیں پتہ نہیں؟ اللہ تو وہ ہے جس اللہ نے اپنے ایک بندے کو، جس بندے نے 100 قتل کیے، کہتے ہیں 99 قتل کیے تھے، توبہ کا ارادہ ہوا تو کچے پکے مولوی کے پاس چلا گیا، جا کے فتویٰ مانگا۔ تو بعض ایسے ہوتے ہیں ان کو پتہ نہیں ہوتا کسی مسئلے کا پتہ نہیں، لیکن انہوں نے فتویٰ ضرور دینا ہے۔ اب میں واپس کر دوں، لوگ کیا کہیں گے، اس کو علم نہیں ہے، اور تو بیڑا غرق کر رہا ہے معاشرے کا، سماج کا، قوم کا۔ یہ اتنا ظلم تو نہ کر، اگر مسئلہ ہے تو بتا دے، نہیں ہے تو مجھے نہیں پتا، مجھ سے بڑے عالم سے پوچھ لو۔ بتانا ضرور ہے، چاہے اگلے کا ککھ نہ رہے، بتانا ضرور ہے۔ اس نے بھی ایسا کیا، انہوں نے کہا نہیں 99 قتل، تو پھائے لگے ہی لگے۔ میں نے کہا اچھا تو بھی صحیح، تجھے شرم نہیں آ رہی کہ میں اللہ سے معافی مانگنے نکلا ہوں، تو مجھے رستہ نہیں بتا رہا؟ اور جو اللہ کی طرف آ رہا ہے اس کو آنے دو، اس کو رستہ بتلاؤ، اس کے لیے آسانیاں پیدا کرو۔ وہ جو پکا ارادہ کر چکا تھا، مصمم ارادہ کر چکا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کی توبہ اسی وقت قبول کر لی جب اس نے ارادہ کیا تھا۔ وہ راستے میں ہے تو اس کی روح قبض ہو جاتی ہے، وہ اللہ کو پیارا ہو جاتا ہے۔ تو لمبی بات ہے، جہاں جانا تھا وہ سفر زیادہ تھا،
جو سفر کیا تھا وہ کم تھا. اب پیمائش کے حساب سے اگر اس پہ توازن بھی کیا جائے، میزان بھی لگائے، پھر بھی اس کی جگہ نہیں بنتی. اللہ تعالیٰ نے اس کی ادا کو، اس کے رجوع کو، اس کی دل کی کیفیت کو اتنا پسند کیا، ابھی اس نے باقاعدہ توبہ نہیں کی ہے، اتنا پسند کیا اللہ تعالیٰ نے وہ اگلے سفر والی زمین ہی سکیڑ دی، اس کو کم کر دیا. اس نے کہا میں نے اس کو جنت میں ضرور لے کے جانا، چاہے کچے پکے مفتی جتنے مرضی فتوے لگا لیں، میں نے اس کو جنت میں ضرور لے کے جانا. اللہ کا فیصلہ ہے، کیا کرو گے بھائی تم؟ لہذا وہ فیصلے نہ کرو، وہ فتوے نہ دو جو تمہارے بس میں نہیں ہیں. آخری جملہ نہیں بلکہ آیت کریمہ قرآن کریم سورہ حجر میں ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نبّ عبادی انی انا الغفور الرحیم. اے میرے نبی خبر دیجئے. نبی کا معنی خبر دینے والا. اللہ تعالیٰ کی طرف سے بشارتیں آ رہی ہیں، رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے، مغفرتیں آ رہی ہیں، ان کو بتا دیجئے انی انا الغفور الرحیم، میں غفور ہوں، رحیم ہوں، آؤ میری طرف. میں کسی کو شرمندہ نہیں کرتا، اور میں تو وہ غفور وہ رحیم ہوں. میرا فیضان، میری رحمت اتنی وسیع ہے کہ میرے دروازے کو میرا بندہ کو آ جائے اور آ کے وہ مجھ سے معافی مانگے تو مجھے شرم آتی ہے کہ میں اس کی دعا کو خالی واپس کر دوں، اس کی جھولی کو خالی واپس لوٹا دوں. اس کو شرمندہ کیا کرنا، مجھے خود شرمندگی ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کبھی اپنے مانگنے والے کو نہ شرمندہ کرتا ہے نہ یہ مایوس کرتا ہے.